يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ حضرات، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آج عرس فخر المشائخ علیہ الرحمت والرضوان میں شرکت کر رہا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ بہترین موقع عطا فرمایا، اور ساتھ ہی میں حضرت ڈاکٹر سید ظفر اقبال صاحب ادام اللہ عمرہ اور ان کے برادران اہل خانوادہ کو اس سیمینار کے انعقاد پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ایسی محفلیں جو سیمینار کی شکل میں ہوں یا خانقاہ کے نجی پروگراموں کی شکل میں ہوں، یہ عوام کے لیے درسگاہ کا کام کرتی ہیں۔ ایک طالب علم مدرسے میں استاذ کے سامنے بیٹھ کر مسائل سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن عوام مدرسہ نہیں حاضر ہو سکتی۔ اس کو اگر کچھ سیکھنا ہے، سمجھانا ہے، پڑھانا ہے تو وہ ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر وہ علماء اکرام سے سنتے ہیں اور اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی محفلیں عوام کے لیے درسگاہ ہوا کرتی ہیں۔ میں اس پر ان کو پھر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، اس سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی حیات و خدمات ہے۔ مقالے سیمینار میں طویل ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھے جاتے، ان کے خلاصے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں بھی چند منٹ میں اپنے مقالے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ انبیاء اکرام کے بعد مخلوق خدا کی اصلاح و تربیت کی ذمہ داری امت کے علماء، صوفیاء، ہزاروں مبلغین و مصلحین و مشائخ نے انجام دی۔ لیکن اگر تاریخ مذہبی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خلق خدا کی اصلاح کا زیادہ تر کام مشہور 4 سلاسل طریقت سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے ذریعے انجام پایا۔ ان مذکورہ 4 سلاسل میں سلسلہ چشت کے خلفاء اور مشائخ نے بڑی عظیم خدمات اور جلیل القدر کارنامے اصلاح امت کے لیے انجام دیے۔ عالم اسلام ہمیشہ خواجگان چشت کی تبلیغی سرگرمیوں اور اصلاحی کوششوں کا احسان مند رہے گا۔ مجھے اس سلسلے کی یہ خوبی بڑی پسند آئی کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہوا، اس لیے کہ تصوف کے بعض سلاسل محض برائے امتیاز کچھ خاص بزرگوں کی طرف منسوب ہیں، جبکہ کچھ سلاسل اپنے بانی یا مابعد کے بزرگوں کے بعض منفرد نظریات و خیالات اور خصوصی تعلیمات و معمولات کی وجہ سے بین سلاسل ممتاز ہوئے۔ موضوع گفتگو سلسلہ چشت اولاً تو کسی شخصیت کے نام سے منسوب نہیں، بلکہ یہ خاص شہر چشت سے موسوم ہے، جہاں بانی سلسلہ خواجہ ابو اسحاق شامی علیہ رحمت والرضوان نے کچھ سال رہ کر تبلیغ دین اور اشاعت سلسلہ کا کام کیا، اور یہ نام صرف برائے نام نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں اسی نام سے یہ سلسلہ مشہور و معروف ہوا۔ بہرحال اس سلسلے کے ایک عظیم بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، یقیناً آپ کی ذات مشائخ چشتیہ میں مختلف حیثیتوں سے ممتاز اور نمایاں ہے۔ آپ کی خدمات جلیلہ اور عظیم کارنامے ایک عالم پر ابر کرم بن کر چھائے ہوئے ہیں، اور عالم آپ کے روحانی فیضان سے بہرور ہو رہا ہے۔ علماء، عوام، رعایا، حکام، اغنیاء، فقراء، صغیر و کبیر سب کو فیضیاب فرماتے ہوئے آپ نے اپنی پوری زندگی خدمت خلق کے لیے وقف فرما دی۔ آپ کی جد و جہد، محنت و جانفشانی اور اخلاص و روحانیت کی بدولت سلسلہ چشت کو نئی رفتار اور نئی زندگی ملی۔
قطب الاقطاب، ناصر الاسلام، عارف اسرار رحمان، واصل ذات باری، محبوب صاحب لامکانی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم ظاہریہ و باطنیہ، شریعت و طریقت، تصوف و معرفت میں مجمع البحرین کی حیثیت رکھا کرتے تھے۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو النور، لقب سید العابدین، قدوۃ الاولیاء جیسے عظیم القاب آپ کے القاب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ولادت، آپ کی ولادت خراسان میں نیشا پور سے قریب قصبہ ہارون میں ہجری 526 مطابق 1141 عیسوی کو ہوئی۔ انیس الارواح میں یہ لفظ ہارون کے ساتھ آیا، جبکہ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے خیر المجالس میں اس کو ہارون کے لفظ سے بھی ذکر فرمایا۔ دونوں اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ ہارون کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ہارونی کہا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 11ویں پشت میں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ملتا ہے۔ تعلیم و تربیت، آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد ماجد ہی کے پاس ہوئی، جو اس وقت علاقہ ہارون کے جید علماء میں شمار کیے جاتے اور ایک متقی پرہیزگار، بلند اخلاق، خداداد صلاحیتوں سے آراستہ، باعمل عالم دین کہلاتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد شیخ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشاپور کے لیے رخت سفر باندھا اور نیشاپور میں وہاں کے جید علماء اور مشاہیر امت سے اکتساب علم کیا۔ بیعت و خلافت، علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد علوم باطنہ کی خواہش دل میں جاگی اور اس علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے ایک عارف باللہ، شیخ کامل، مرشد برحق کی تلاش و جستجو میں نکل پڑے۔ اس دوران بہت سے مقامات کی سیر کرتے ہوئے نواحِ بخارا کے ایک موضع زندہ میں تشریف لائے، جو اس وقت حضرت خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کی ضیاءپاشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ حضرت خواجہ شریف وہاں مسند ارشاد پر فارغ تھے اور خدمت خلق اصلاح و تربیت میں مصروف تھے۔ حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان بھی آپ کے ظاہری و باطنی کمالات سے حد درجہ متاثر ہوئے اور انہی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر انہی کے مریدین میں شامل ہو گئے۔ حضرت میر عبد الواحد بالگرامی آپ کے واقعے بیعت و خلافت کو کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی کی عمر کافی تھی، آپ نے سفر بھی بہت کیے۔ جب حضرت خواجہ شریف زندنی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی، بندہ عثمان کی تمنا ہے کہ حضور والا کے مریدین میں شمار کیا جائے۔ خواجہ شریف زندنی نے قبول فرمایا اور خلافت کی کلائے چہار ترکی عنایت فرمائی، بالوں پر قینچی چلائی اور فرمایا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلائے چہار ترکی استعمال فرمائی، ساری کائنات کو خدا کی محبت میں چھوڑ کر فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کی، لہذا جو شخص کلاہ چہار ترکی سر پر رکھے اسے چاہیے کہ سرکار کی پیروی کرے اور ہر شخص کو اپنے سے برتر جانے۔ جو شخص تکبر کرے اور اپنی فوقیت چاہے وہ ہرگز درویش نہیں، نفس پرست ہے، رہنما نہیں، راہزن ہے، مشائخ کے خرقے کے لائق نہیں، چور ہے، اہل نعمت نہیں، بے نصیب ہے، مشائخ اس سے بیزار ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے شیخ کی نصیحتوں پر عمل کیا اور گوشہ نشیں ہو کر ذکر لا الہ الا اللہ میں مشغول ہو گئے۔ 3 برس کے بعد خواجہ زندنی رحمت اللہ علیہ کی خلافت کی کملی پہنائی اور فرمایا، اے عثمان، میں نے تمہیں پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں پیش کیا، تمہیں پسند کیا گیا۔ پھر خواجہ شریف زندنی نے اسم اعظم جسے اپنے مرشد سے حاصل کیا تھا خواجہ عثمان کو سکھایا، جس سے علم و معرفت کے اسرار اور شریعت و طریقت کے رموز آپ پر منکشف ہو گئے۔ عبادت و ریاضت، آپ کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا کہ کبھی اپنے نفس کو پیٹ بھر کر کھانا پانی نہیں دیتے، ہر چوتھے 5ویں دن روزہ رکھتے اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ صرف 4-5 لقموں ہی پر اکتفا کرتے۔ جب خواجہ عثمان ہارونی نماز ادا کر لیتے تو غیب سے آواز آتی، ہم نے تمہاری نماز پسند فرما لی، مانگو کیا مانگتے ہو۔ خواجہ صاحب عرض کرتے، خدایا میں تجھے چاہتا ہوں۔ آواز آتی کہ عثمان، میں نے جمال لازوال تمہارے نصیب کیا، کچھ اور مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کرتے، الہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گناہ گاروں کی بخشش مانگتا ہوں۔ پھر آواز آتی، 30,000 گناہ گاروں کو تمہاری وجہ سے بخشا، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ آواز 5 وقت ان کو اسی طرح آواز
ولایت و کرامت، آپ کی بے شمار بڑی بڑی عظیم کرامات صادر ہوئی. میں بطور تصدیق ایک کرامت آپ کی پیش کرتا ہوں. کافروں کا قبول اسلام. حضرت میر عبد الواحد بلگرامی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جو آپ کی عظیم کرامت اور کارنامہ ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ خواجہ عثمان ہارونی آدھی رات کو گھر میں تشریف فرما تھے کہ 79 غیر مسلموں نے مشورہ کیا کہ آدھی رات کو عثمان ہارونی کے پاس چلیں اور کہیں کہ ہم بھوکے ہیں، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ طباق میں کھانا دیجیے اور وہ کھانا ہر ایک کے لیے الگ الگ قسم کا ہونا چاہیے. اس مشورے کے بعد جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے آدم و حوا کے بیٹو، بیٹھ جاؤ اور ہاتھ منہ دھو لو. اس کے بعد خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور مختلف قسم کے کھانوں سے بھرے طباق جیسا کہ وہ سوچ کر آئے تھے اسی حساب سے حاصل کرتے اور ان کے سامنے رکھتے چلے جاتے. یہ طباق وہ لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ طباق غیب سے آ رہے ہیں. جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو، خدا کی نعمت کھا لی، چلو آؤ اب اس پر ایمان لے کر آؤ. فرمایا کہ اب اللہ کی نعمت کھا لی، چلو اب اس پر ایمان لاؤ. یہ سن کر ان سب نے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا ہم بھی آپ کی طرح ہو سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میرا شمار کس میں ہے، میرا شمار کس میں ہے؟ میرا رب تو اس پر قادر ہے کہ تمہیں مجھ سے کہیں زیادہ بہتر اور بڑھ کر عطا فرمائے. تو وہ سب ایمان لے آئے اور آپ کی نظر عنایت سے ہر ایک اللہ کا ولی بن گیا اور عرش بری سے تحت الثری تک سب ان کے سامنے منکشف ہو گئے. باتیں لمبی ہیں، میں آپ کے انتقال کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وصال پرملال. ہر مومن صادق کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ کاش اس کی قسمت یاوری کرے اور اسے مکہ یا مدینہ میں موت نصیب ہو اور وہیں اس کی تدفین ہو جائے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ ان کا مدفن مکہ شریف کی پاک سرزمین بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی. اس کے متعلق ڈاکٹر عاصم اعظمی صاحب لکھتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے دعا مانگی تھی کہ ان کا مدفن مکہ معظمہ ہو. چنانچہ آپ اپنی حیات کے آخری دنوں میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور بقیہ عمر مکہ شریف میں بسر فرمائی اور وہیں 5 شوال المکرم 617 ہجری 1220 عیسوی کو وصال فرمایا اور مکہ شریف کے قبرستان جنت المعلا یا اس کے قریب مدفون ہوئے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر گامزن فرمائے، آپ کے فرمودات و تعلیمات کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عامل بنائے. حضرات یہ ایک طویل مقالے کی تلخیص ہے، انشاءاللہ پورا مقالہ اس کا جو مجموعہ چھپ کر یہاں سے شائع ہوگا اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.